أرسله إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين من خير الأمم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ نبی پاک صاحب لولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے کہ فلاں بندہ کیسا ہے، اس کی نیچر کیسی ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس کا دین کیا ہے اور دین کس لیول کا ہے، یہ اس کے دوستوں سے پتہ چلے گا۔ اپنی سوسائٹی جو ہے وہ اپنے کاموں کے مطابق ہونی چاہیے یا پھر کام سوسائٹی کے مطابق ہونے چاہیے۔ مطلب ایک بندے کے احباب میں عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، قادیانی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اس بندے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، بلکہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر جب تک رسول اللہ سے پیار نہیں کرے گا اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ وہ اس طرح کا مومن تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو بہرحال اپنا موقف، اپنے معاملات یہ درست رکھیے، اپنی گیدرنگ، اپنے دوست احباب وہ خوش اخلاق رکھیے۔ جہاں خوش اخلاقی نہیں ہے وہاں اپنا ٹائم بھی ضائع مت کیجیے، کیونکہ آپ کی پہچان آپ کے دوستوں سے ہونی ہے۔ جھگڑالو کوئی بھی بندہ ہو، جھگڑالو تاجر ہو، جھگڑالو مولوی ہو، جھگڑالو بندہ جہاں بھی ہے وہ نقصان دہ، بات بات پہ جھگڑا کرنا اور کوشش یہ کرنا کہ فساد ہی پھیلے، کوشش یہ کرنا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی مانا جائے، باقی سارے غلط۔ بہرحال جہاں آسان کام ہو سکتا ہے، جہاں آسانی ہو سکتی ہے، اتفاق و اتحاد ہو سکتا ہے، ہمیں حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ ایک بات پلے باندھ کے رکھیں کہ آپ نے کسی پر بھی اعتراض کرنا ہے تو اس اعتراض کرنے سے پہلے آپ نے 1000 بار سوچنا ہے کہ آپ اس بندے کو کافر تو نہیں کہہ رہے، آپ اس کی دل آزاری کا سبب تو نہیں بن رہے۔ ایک بندہ آیا مطلب کہتا ہے کہ یہ ہمارے ہاں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، کچھ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے اور کچھ کہتے ہیں بشر ہے، اس بات پہ جھگڑے ہیں اور امت کے اندر یہ جھگڑے 100-150 سال سے یوں چلے آ رہے ہیں کہ لوگ پاگل ہو گئے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بشر ہے۔ بھائی تم کس اعتبار سے بشر کہہ رہے ہو؟ اگر تو اس اعتبار سے بشر کہہ رہے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ آپ کے والد، حضرت عبد المطلب آپ کے دادا جی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرمائی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 4 بیٹیاں ہوئی ہیں، بیٹے بھی آپ کے موجود ہیں، اگر اس اعتبار سے بشر کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے کہ نبی فرشتہ نہیں ہوتا، نبی بشر ہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہم بشر ہیں اس طرح کے وہ بشر ہیں تو یہ بیوقوفی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما تھے، آپ نے سنا ہوگا، روایت سنی ہوگی کہ سرکار اپنی جوتے کو خود سلائی کر لیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوتے کو گانٹ رہے ہیں، ظاہر کام جب بندہ کر رہا ہو نا تو انرجی کی وجہ سے پسینہ، پھر گرمی کے دن تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوتا گانٹ رہے تھے تو پسینے کے قطرے سر سے پسینہ چلا، پیشانی اور پیشانی پہ رخسار۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چرخہ کاٹ رہی تھی، وہ چرخہ چلا رہی تھی، چرخہ چلاتے چلاتے چرخہ رک گیا۔ جب چرخہ رکا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی کہ چرخہ رک گیا ہے۔ جب یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو وہ بھی دیکھ رہی تھی، ہماری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی۔ سرکار نے فرمایا عائشہ کیا دیکھ رہی؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے رخ انور کو دیکھ رہی ہوں اور میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ مصر میں یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے دیکھا تو انگلیاں کاٹ ڈالی۔ یا رسول اللہ اگر آپ کے رخ انور کی زیارت کر لیتے تو لوگ اپنے کلیجے چیر دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یوں عقیدہ رکھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ، میں نے سرکار جیسا حسین کائنات میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ گویا لگتا تھا آسمان کا سورج بھی سرکار کے چہرے میں چمک رہا ہے۔ اگر بشر ایسا مانو کہ بشر ہیں
لیکن ایسے بشر ہیں کہ کائنات میں ان جیسا بشر کوئی بھی نہیں ہے. یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بشر بنایا اور ہمیں بھی بشر بنایا, مگر ہم اوقات سے بھی باہر ہو گئے کہ ہمارے جیسا ہی ہیں. بریلی کے تاجدار نے بڑی کمال کی بات کہی, کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی کمالات ہوتے ہیں نا کہیں نہ کہیں نقص نظر آ جاتا ہے, لیکن وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں, بالا والعلا بے. ابھی کل پرسوں کی بات ہے, مجھے کسی نے ایک کلپ سینڈ کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر حاضر ناظر ہیں, اچھا پہلے تو یہ ڈیفینیشن نہیں پوچھتے کہ حاضر ناظر کا مطلب کیا ہے. اگر حاضر ناظر ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے, انہوں نے آگے پوچھا صحابہ کہف کے بارے میں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بتاؤں گا. پھر آئے پوچھنے کے لیے, سرکار نے فرمایا کل بتاؤں گا. سبحان اللہ. وہ کرتے کئی دن گزر گئے, پھر سرکار نے فرمایا انشاءاللہ کل بتاؤں گا. تو پھر وہی اتری, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اچھا واقعہ ٹھیک ہے, قرآن پاک کی آیت اتری اور پھر مسئلہ حل ہو گیا. اب مولوی صاحب اس سے کیا اخذ کر رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ نبی کو اگر پتا ہوتا تو پھر پہلے بتا دیتے. نبی کو پتہ ہی نہیں ہے. ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس ہم جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ دوائی ہے, بچہ کل تک ٹھیک ہو جائے گا. آرام نہیں آتا, بندہ دوسرے دن پھر جاتا ہے, کرتے 10-15 دن گزر جاتے ہیں اور پھر شفا مل جاتی ہے. شفا تو اللہ نے دی ہے نا, تو ہم نہیں کہتے کہ فلاں ڈاکٹر صاحب سے آرام آیا, کہتے ہیں نا بھئی فلاں ڈاکٹر صاحب کے پاس سے اللہ نے شفا دے دی, فلاں ہاسپٹل میں گئے تھے تو اللہ نے شفا دے دی, شفا ہو گئی, فلاں ہاسپٹل گئے تھے, فلاں کے پاس گئے تھے. کبھی کسی نے پہلے والوں کو بھی خریدا ہے؟ ایک بچہ میٹرک کا امتحان دیتا ہے 5 مرتبہ, 4 مرتبہ فیل ہوتا ہے, 5ویں مرتبہ پاس ہوتا ہے. کبھی کسی نے یہ کہا 4 مرتبہ فیل ہوا ہے, یہی کہتے ہیں پاس ہو گیا. اب جن کو جلن ہو رہی ہوتی ہے وہ کہہ رہے تھے نہیں 4 بجے سے پہلے رہ گیا سینا. اب حیرت ہے اس مولوی صاحب کے اوپر کہ وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو نبی نے انشاءاللہ نہیں کہا, اللہ نے کہا میں دسنا ہی نہیں تھا. یہ بدتمیزی والا جو انداز ہے نا, یہ خطرناک ہے. اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ آخر اتنے دن رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جو نہیں بتایا, وجہ کیا ہے؟ بھائی اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فوراً بتا دیتے تو ان کو یہی تو اعتراض تھا کہ یہ پہلے سے کچھ نہ کچھ جانتا ہے, اور سرکار کا موقف تھا کہ میں کچھ نہیں بتاتا, مجھے رب نے بھیجا ہے, مجھے رب بتاتا ہے. یہی وہ چیک کر رہے تھے کہ رب کی طرف سے آتا ہے, یہ خود بتاتا ہے. اور پھر اگر یہ موقف ہے کہ انشاءاللہ نہیں کہا تو اللہ نے وہی نہیں بھیجی, تو مجھے بتاؤ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے قرآن پاک میں, یہ 15ویں پارے کا آخری رکوع ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا انشاءاللہ میں صبر کروں گا, میں کچھ نہیں پوچھوں گا. پھر بھی چپ تو نہیں رہے آپ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور سرکار بشر بھی ہیں. بہترین عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. اب اس میں کوئی آپ کا عقیدہ ہے کہ نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں, کوئی آپ کو بولتا ہے کہ بھائی وہ نور ہیں مگر نور ہدایت ہیں, تو ٹھیک ہے نا, کچھ بھی مانے, نور تو مان گیا نا, پھڈا کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی بشر ہیں, تو ہمارا پھڈا کیا ہے؟ ہم تو مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, لیکن ہمارے جیسے بشر نہیں ہے. ہمارے بشر کے تو جناب گرمی میں بٹھاؤ تو پسینہ آ جائے, صبح سے لے کر شام تک بنیان پہنی ہو, کام کیا اور شام کو بنیان سنگھاؤ. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ کمال تھا کہ سرکار کا پسینہ بھی خوشبودار تھا. یوں ماننا چاہیے بشر, تو اتفاق پیدا ہو سکتا ہے. اور حاضر ناظر کا مطلب کیا ہے؟ یہاں بھی ہم پھڈا ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی وہ کسی نے یوں کہا کہ میں کرسی خالی ہے جہاں رسول اللہ تشریف فرما, پتہ نہیں کون سا گدھا ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. ہمارا یہ موقف نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ موجود ہیں. اچھا زندگی میں بھی عرض کرتا ہوں, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں زندہ موجود ہیں اور جہاں چاہتے ہیں وہاں تشریف لے جاتے ہیں. یہ مطلب ہے حاضر ناظر کا. ساری کائنات کو دیکھتے ہیں. اب کوئی بولے کہ ساری کائنات کو کیسے دیکھتے ہیں؟
کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، تمام کی تمام امتیں کھڑی ہوں گی قیامت والے دن، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں بھئی تمہارے پاس کوئی توحید کا بتانے والا نہیں آیا تھا، کہے ساڑھے کو لائے کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نبیوں سے پوچھے گا ہاں بھئی تمہیں بھیجا تھی کہ نہیں، نبی کہیں گے گئے تھے، اب پڑ جائے گا پھڈا، ہر امت میں سے ان کا نبی نکل کے کہے گا دو گروہ کر دے گا، اینا منیا اینا نہیں منیا، اب امتیں انکار کر رہی ہوں گی، رب تعالیٰ فرمائے گا اب میں وہ لا رہا ہوں جو سب پر گواہ ہے، جس کو سارے معاملات کا پتہ ہے۔ اور یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 89 کیا ہے؟ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، محبوب ذرا تو آ کے دسی کنے کنے منیا تھے کنے کنے نہیں منیا۔ حیرت والی بات ہے جو امتیں اپنے نبیوں کا انکار کریں گی، سرکار کے گواہی کے بعد بولے گی کوئی نہیں، اگو ہے نہیں اگر یہ نہ تو پتہ ہی کوئی نہیں، تو بات جو ایسی وہ چپ ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی کنفرم ہے کہ میرے اور آپ کے بارے میں بھی سرکار نے گواہی دینی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کچھ لوگوں کو فرمائیں گے اصحابی، یہ میرے اصحاب ہیں، تو ان کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا محبوب یہ آپ کے صحابی نہیں ہیں، انہوں نے آپ کے بعد اوٹ پٹانگ حرکتیں کی ہیں۔ تو دیکھو جی نبی کو تو نہیں پتا نا، یار کمال بندے ہو تسی۔ اچھا اس کی نے دسیا تمہیں بھئی قیامت کے دن وہ آئیں گے اور آگے دیوار بن جائے گی، کس نے بتایا تمہیں؟ کس نے بتایا؟ یہ سرکار نے خود ہی بتایا ہے، ویسے سرکار نے پتا نہیں ہے نا۔ یہ جو انداز ہوگا یہ اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا سرکار کو پتا نہیں ہے۔ سرکار کو اگر نہیں پتا تو سرکار کو یہ کیسے پتا کہ یہ ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے میرے اور آپ کے ایمان کی، کافروں کے کفر کی گواہی دیں گے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نبی گواہی نہیں دے گا، وہ آیت قرآنیہ کا انکار کرتا ہے، آیات قرآنیہ کا انکار کر رہا ہے کہ نبی گواہی نہیں دے گا۔ نبی گواہی دیں گے، اور گواہی کیسی ہوتی ہے جی؟ پتہ نہ ہوئے معاملات تو گواہی ہو جائے گی؟ میں اخبار پڑھا سی جی فلانے بندے قتل کیتا تو میں گواہی دینا ہے، ہو جائے گی گواہی؟ عدالت میں ایک بندہ جاتا ہے وہ کہتا ہے میں نے اخبار میں چاچے شہیدے میں نے دسیا تھی بھی گواہی دے دی ہوتے جا کے انہیں قتل کیتا، انہیں چاچے شہیدہ لے آؤ نا، تو کہے گا گواہ ہے؟ گواہ کس کو کہتے ہیں؟ الشہود والشہادت المشاہدہ، یہ سارے ایک ہی ہیں، الحضور مع المشاہدہ۔ شہادت شہید یہ معنی ہے کہ جس معاملے کی گواہی دینی ہے اس کو دیکھتا بھی ہو، اس کو جانتا بھی ہو۔ یہی مطلب ہے کہ مدینے میں رہنے والا ہمارے دلوں کے حالات بھی جانتا ہے۔ اس میں کیا پریشانی ہے بھائی؟ آپ کہتے ہیں ماں جسم ہر جگہ موجود نہیں، تو ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے، لیکن اس کے اپوزٹ اگر کوئی بندہ جاتا ہے، آپ کا عقیدہ ہے میرا عقیدہ یہ، ایک بندہ کہتا ہے میں نہیں مانتا جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں ہیں، یہ بھی نہیں مانتا، اس کو کیا سمجھا سکتے ہیں آپ کہیں گے ایسا بھی کوئی ہے؟ ہاں ایسے بھی پیدا ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قبر انور میں ہیں تب بھی ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں وفات پا گئے تب بھی ٹھیک ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال تو ہوا بھائی؟ نہیں جی یہ وصال کا لفظ جو کہتے ہو نا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے تیرا ابا مر گیا، مسیح کرو اعلان نا کہ فلانا چودھری مر گیا، کبھی کسی نے اعلان سنا ہے؟ وہاں تو قضائے الہی تو رضائے الہی سے وفات پا گئے ہے، اتنا ادب تینوں اپنے پہلا فکر ہے، پنڈ دے چودھری کا فکر ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر یہ بولا جاتا ہے وصال فرما گئے، وصال کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ انتقال کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے پردہ کر کے قبر انور میں پہنچے، اس میں کیا پریشانی؟ اب اس چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اتنا الجھاؤ، باقی رہ گئی یہ بات کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یوں گفتگو کرنا کہ معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے ہیں، اور اتنی جلن کا اظہار کرنا، یہ ایمان کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ اپنا عقیدہ درست رکھیے، لیکن دوسرے کی عقیدے پہ اتنا بوجھ نہ ڈالیے کہ پھر آپ کو اپنی بھی فکر نہ رہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کا مطلب یہی ہے، سرکار اپنی قبر انور میں ہیں، جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں۔ اب کوئی بولے جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، تو بھائی امت مسلمہ کے 99% لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مدینے جا کے تو سرکار سب کی سنتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مدینے جا کے تو پڑھا تو یہی ہوا نا کہ یہاں سے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟
باقی تو مسئلہ ہی نہیں رہا. تو سنتے ہیں اتنا ہی کافی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم التجا کرتے ہیں, اگر کوئی گزارش کرتے ہیں تو یہ تو ہم نماز میں بھی کرتے ہیں, ساری امت مسلمہ کرتی ہے, السلام علیکہ ایھا النبی, ہم کہتے ہیں سارے سلام ہو آپ پر اے نبی. پھر جھگڑا کس بات کا, کیوں جھگڑا ہے؟ کوئی کہتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں, کوئی کہتا ہے قبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہیں. تو ٹھیک ہے, اپنا اپنا عقیدہ رکھیں, لیکن ہمارا عقیدہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں, تو یہ جو یہ عقیدہ رکھے وہ مشرک ہو جائے, تو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور میں ہیں. تفسیر ابن کثیر کے اندر روایت موجود ہے, دیگر کتابوں میں روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سرکار کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا, اور اعرابی نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو التجائیں کی, یا رسول اللہ میں تو گناہوں کی گٹھڑیاں لے کر آیا ہوں, اور مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, کہ جب کوئی گناہ کر بیٹھے تو آپ کی بارگاہ میں آ جائے, تو میں تو آ گیا ہوں. یہ سرکار کے وصال کے بعد کی بات ہے. سبحان اللہ. تفسیر ابن کثیر میں بھی لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے آواز آئی, آنے والے تیری بخشش کر دی گئی ہے. سبحان اللہ. بھئی وہ آواز کس نے دی؟ اچھا کمال کی بات ہے, عربی والی جو تفسیر ابن کثیر ہے نا, اس کے اندر یہ روایت موجود ہے, اور جو اردو والی ہے نا, وہاں پہ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے واقعہ کوئی نہیں ہے گا, تو کاٹ ہی دیو وچوں. واقعہ لکھنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے, تو امام ابن کثیر کے بارے میں کیا موقف ہے؟ تو انتشار اور افتراق اس سے بچیے, اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ جو روٹین میں معاملات ہوتے ہیں نا, مثال کے طور پہ کل ہے, 7واں ہے, 40واں ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا اب ہونے لگا ہے, اب ہر جگہ ہی ہونے لگا ہے. جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اور جو خبر رکھتے ہیں ادھر ادھر کی, ان کو آئیڈیا ہوگا یہاں سالگرہ ہوتی, برتھ ڈے ہو رہی ہے, جڑا مر گیا وہ ہوئی جا رہی ہے, جڑا پاکستان چودی ہوئی, جڑا پاکستان تو باہر بھی ہوئی جا رہی. کر رہے ہیں نا اپنی, دیکھو اپنی اپنی پارٹی کا لیڈر ہے, کر رہے ہیں نا برتھ ڈے پارٹی. اچھا برتھ ڈے پارٹی کر رہے ہیں, کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے جناب, وہاں کیک بھی کاٹے جا رہے ہیں, تو پتہ نہیں کیا کیا کیے جا رہے ہیں, لیکن وہی برتھ ڈے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, نہیں یہ تو ثابت ہی نہیں ہے گا یار, تسی کیڑے چکراں وچ پیا ہو یار, یہ تو گناہ ہے, کسی غریب نو دے دو انہیں پیسے, تو جے لائن ہو بھی غریب نو دے دے. 7ویں 40ویں میں پڑھا ہے. مطلب یہاں ہمارے کھٹیاں میں تو میں نے اب کئی مرتبہ دیکھا ہے, آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا, بس آپ لوگ اس حوالے سے غور نہیں کرتے ہوں. مطلب ایک فوتگی ہوئی تھی, تو اس فوتگی پہ انہوں نے بعد میں تیسرے دن دعا مانگی تھی. وہ دعا کی, کیونکہ کل تو نہیں کہنا نا, معاملہ کل خانی کہنے کا ہی ہے, باقی دعا تو تیسرے دن جائز ہے. یہ ہمارے صاحب کا موقف ہے, وہ کہتا ہے تیسرے دن دعا ہوگی, دعا کی تھی, اجتماعی دعا بھی ہوئی, پھر لنگر بھی ہوئی. لنگر نہیں کہا اس نے, کھانا کھا کے جانا. کمال کی بات ہے یار, امت کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے بھی ہم لوگوں نے اپنے مسلک کو کس طرح پروموٹ کیا ہوا ہے کہ مسلک تو ہٹ کے ذرا ککھ بھی گل ہوئے تو آپ نہیں جمنی. میں نے کئی مرتبہ اشارہ دی ہے, آپ یہاں باہر نکلیں گے نا, باہر اب تو اشتہار بازی ذرا کم ہوگی, ورنہ اشتہار لگے ہوتے ہیں, 2 اشتہار لگے ہوتے ہیں. ایک اشتہار لگا ہوتا ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور دوسرا اشتہار لگا ہوتا ہے قرآن و سنت کانفرنس. آپ کبھی کسی مولوی کو روک کے پوچھ لیجیے, رضی ہے دونوں جائز نے, وہ کہے گا ادھر اللہ جائز ہے, ادھر اللہ ناجائز ہے. کیوں جی اے ثابت نہیں ہے, اے ثابت ہے, نہیں اے تو ثابت ہی ہے نا, اے نہیں جائز ہے. جشن عید میلاد النبی نہیں, کتنی شاہی نہیں تھا یار. امام اعظم حنیفہ کے زمانے میں اتنی بار آیا, امام شافعی کے زمانے میں اتنی بار آیا, امام مالک کے زمانے میں اتنی بار آیا, امام احمد بن حنبل کے زمانے میں, اور بھائی 1300 سال میں تو کسی نے نہیں بنایا. تو پا دیا ہے وہ یار یہ چھڑنا ہے تو صحیح ہے نا, تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, دیکھو ہے صحیح ہے بالکل. اور ایسے لوگ پروموٹ کیوں ہو رہے ہیں کہ آپ لوگ پتہ کہتے ہیں او سارے ٹھیک نے, اہم مولویوں نے بیڑا گرک کیتا ہے, جو صحیح کہہ رہا ہے اس نے بھی بیڑا گرک کیا ہوا ہے, اور جو غلط کہہ رہا ہے اس نے بھی بیڑا گرک کیا ہوا ہے. تو صحیح تسی سنبھال کے رکھا بیڑا, ورنہ انہوں تو ڈوب ہی جانا تھی. تو بھائی جو فوت ہو چکا ہے اس کے لیے ایصال ثواب کرنا 24 آور کریں, جب چاہیں کر سکتے ہیں. اگر کوئی بندہ دن متعین کر لیتا ہے تو حرام نہیں ہے. کوئی نرمی پیدا کریں, اپنے اندر وسعت پیدا کریں, حوصلہ رکھیں, ہمت رکھیں سامنے والے کو برداشت کرنے کی. اچھا یہ وہ باتیں ہیں جو عام میرے سامنے آتی ہیں
نہیں تو نہ صورت فاتحہ نہیں پڑھی امام دے پیچھے تے تیری نماز نہیں ہوئی. کسی دی ہو بھی رہی ہے, جڑے پڑھتے ہی نہیں پے انہاں دی ہوندی بھی کہ نہیں. جنی تو محنت یہ کرنا پہ بھی تیری ہوئی نہیں, جنہیں پڑھ لی اینی تو محنت باہر نہ جا کر لے جڑے نہیں پڑھتے پے. نہیں تیری نہیں آئی. بخاری شریف کی روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے, سرکار رکوع میں تھے. ایک صحابی آئے, انہوں نے دیکھا سرکار رکوع میں, انہوں نے کہا اللہ اکبر, اتھے ہی رکوع ہو گئے. وہیں سے رکوع میں ہوئے تو پھر چلتے چلتے آگے جماعت میں شریک ہو گئے. اس طرح رکوع میں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسے میں نے کیا ہے, تو سورۃ فاتحہ ظاہر نہیں پڑھی تھی انہوں نے. سورۃ فاتحہ کے بغیر ہی شامل ہو گئے نا, سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دینا چاہیے تیری نماز نہیں ہوئی تو دوبارہ پڑھ لے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تیری ہرس کو زیادہ کرے لیکن دوبارہ ایسے نہ کرنا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں, جہاں پہ یہ بات موجود ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے, تو وہاں آپ یہ بھی تو ذہن بنا سکتے ہیں کہ بھئی امام سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو بندہ اس کے معانی و مفاہیم پر غور کرے, ٹھیک ہے, غور و فکر کرے. کیا میرا امام یہ کہہ رہا ہے, اب میرا امام یہ کہہ رہا ہے, اب میرا امام یہ کہہ رہا ہے, تو آخر میں آمین کہہ دے. مولا کریم جڑی ساری نے گلاں کیتیاں, میرا بھی ایک موقف ہے آمین, تو سارے کٹھے ہی رہیں, اختلاف ہی نہیں ہوگا. لیکن پھر کاروبار کیسے چلیں گے؟ وہی ایک مولوی صاحب کہہ دیتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا بھی جائز ہے, تو وہ مسلک کا تو معاملہ ہے, پھر بات مسلک سے تو ہٹ جائے گی. تو ہمیں مسلک نہیں بچانا, اور نہ مسلک بچانے یا مسلک کی ہی بات کرنے والوں کو پروموٹ کرنا ہے. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت کو عام کرنا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کو عام کرنا ہے. نرمی بھی کسی بلا کا نام ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگرچہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ہی خاص ہیں چیزیں, لیکن پھر بھی آپ سرکار کی حکمت عملی دیکھیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بار یہ معروف واقعہ ہے, یا رسول اللہ میں نا کوئی ہے جو عمل دسو, چھوٹا جا عمل ہو تو بس میں جنت چلا جاؤں. تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نمازوں کا کہا, دیگر کا, انہوں نے کہا نہیں جی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ جو ارشاد, تو نے جھوٹ نہیں بولنا. اچھا یہ حکمت عملی تھی, نہ کہ اجازت دے دی کہ تسی نماز چھڑ دینا بس کلا جھوٹ تو بجتے رہنا, نہیں. اب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ سامنے والا کس کیفیت میں ہے. ایک بہت بڑا مسئلہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نا ایک بندہ آیا, آگے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غصے میں تھا اور میں نے جلد بازی میں طلاقیں دے دی تینوں, نیت نہیں تھی میری تینوں کی, میں نے 3 طلاقیں دے دی. سرکار نے فرمایا ایک ہی ہے, رجوع کر لے. اس نے رجوع کر لیا. دوبارہ پھر کوئی آیا, تیسری بار کوئی آیا, چوتھی بار کوئی آیا. اچھا ایک بندہ آیا, اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے 1000 طلاق دے دیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 ہو گئیں, 997 ضائع ہو گئیں. یہ بھی روایت ہے. ایک بندے نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کی بات کہی تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے 3 طلاقیں دے دی. سرکار نے نہیں فرمایا رجوع کر لو. مطلب یہ ساری کیفیات تو ہے نا. ایک نے آگے پوچھا یا رسول اللہ میں نے 3 دی تھی, ایک کی نیت تھی, سرکار نے فرمایا رجوع کر لے. ایک نے کہا یا رسول اللہ 1000 دی ہیں تو اب کیا بنا, سرکار نے فرمایا 3 ہو گئی ہیں, تینوں اکٹھی بھی ہو گئیں. یا رسول اللہ میں 3 اکٹھیاں دیتی ہیں, سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے. فرق سمجھے نا, یہ سلسلہ چلتا رہا. یہ مطلب نہیں ہے کہ 3 اکٹھی ہوتی ہی نہیں, یہ مطلب کہیں بھی نہیں ہے. آیا بندہ آگے عرض کی حضور میں نے دی ہے لیکن میرا موقف, میری کیفیت یہ نہیں تھی کہ میں 3 دیتا, بس وہ ایک نیت میری. سلسلہ یوں چلتا رہا. طلاقیں کم ہوتی تھیں. پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا 2 سال کا, اس میں بھی یہی کیفیت چلتی رہی. پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا, پہلے 2 سال یہی کیفیت چلتی رہی. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس ہر بندہ آگے کہتا میں تے, اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر ایک 100 بندہ آتا ان میں سے 10 آگے کہتا کہ نیت ایک دی سی, تو سرکار فرماتے ٹھیک ہے رجوع کر لے. اب سلسلہ یہ چلا, ہر بندہ طلاقہ دینے تو بعد کہتا میری تو نیت ہی تھی نہیں, ایک ہی سی جی. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب گڑبڑ ہونا شروع ہو گئی. آپ نے فرمایا آج کے بعد جس نے 3 دی 3 ہوں گی. کیا فرمایا 3 دی 3 ہوں گی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھی. یہ بات اب ذہن میں رکھنا, 3 دن تراویح پڑھی, جماعت کروائی تراویح کی 3 دن. پھر سرکار نے فرمایا نہیں پڑھنی.
سرکار باہر ہی نہیں نکلے، صحابہ بیٹھے رہے مسجد سے، سرکار باہر ہی جائے۔ طلاقوں والا معاملہ کافی دیر چلتا رہا، لیکن تراویح صرف 3 دن ہوئی، 3 دن کے بعد سرکار باہر نہیں نکلے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی نہیں ہوئی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ بھی گزرتا چلا جا رہا تھا۔ اچانک آپ نے دیکھا ایک دن لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں تراویح کی، فرمایا کٹھے ہو جو سارے، آج تو کٹھے ہو کے پڑھیں گے سارے۔ سبحان اللہ، آج کے بعد کٹھے ہو۔ اس وقت سے لے کر آج تک سارے مولوی کٹھے ہو کے پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں جی، بولو تو صحیح، پڑھتے ہیں۔ پڑھتے ہیں نا؟ کوئی کسی مسئلے سے تعلق رکھتا ہو، کسی کو فاروق اعظم سے انکار ہے؟ نہیں، کیوں بلا 27ویں میں فائدہ ہوتا ہے نا، مولوی صاحب دی خدمت ہونی ہوندی، جنہیں حافظ ہے ان دی بھی تو خدمت، مولوی صاحب کہہ دینا بھی نہیں ہمیں ٹھیک نہیں ہے، کلے کلے پڑھ لو تو پھر مولوی نے کون دے گا آگے؟ ہاں جی، تو جس میں اپنا فائدہ ہے وہ خیر ہے۔ تے طلاق کا معاملہ نہیں، سرکار کے دور میں ایک ہی ہوتی تھی، ابو بکر صدیق کے دور میں بھی ایک ہی ہوتی تھی، عمر فاروق کے زمانے میں پہلے 2 سال ایک ہی ہوتی تھی۔ عمر فاروق نے اپنی کوئی دشمنی؟ بھئی فاروق اعظم نے فتویٰ دیا ہے کہ اب 3 کی 3 ہی ہوگی، نہیں اسی نہیں مان دے، اسی سرکار دے کول نوں ماننے، تے تسی تراویح والا بھی سرکار دا کول ہی مان لو۔ لیکن چونکہ روزی کا مسئلہ ہے، میں تے حافظ ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو لیکن مجھے بہت سارے حفاظ کا خیال ہوتا ہے، اس لیے کٹھی پڑھنی چاہیے۔ ہم فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے فتوے کو ماننے والے ہیں، ہم تراویح کے معاملے میں بھی ان کے فتوے کو مانتے ہیں، اور ہم طلاقوں والے معاملے میں بھی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے فتوے کو مانتے ہیں۔ انشاءاللہ۔ لیکن آخری بات یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، کسی نے 3 طلاقیں دیں، سرکار کو آگے بتایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، چہرہ سرخ ہو، فرمایا میں تمہارے اندر موجود ہوں ہاں جی، اور تمہیں خیال نہیں ہے دین کا، کھلواڑ کرتے ہو۔ سرکار جلال میں آ گئے، کہتے مولوی صاحب تین تو کچھ بھی نہیں ہویا، کچھ نہیں، تو ایک کری پیڑے منہ نال ہی کہہ دے یار چنگا کام نہیں ہے، لیکن چونکہ اگلے مسئلہ کالا کہندا کہ تینے ہوئی ہیں، اس واسطے سی کہنا نہیں تو جفی پا میرے نال، تیری ایک ہی ہوئی، تیری آپ تین ہونی نہیں دینی، ساری زندگی بھی لگا رہے، تو کئی بھی جاویں تین کٹھیاں ہی دیتیاں نے، میرے تینوں دی نیت آپ تیری ہونی نہیں دینی۔ کیوں کاروبار؟ میرے پیارے اپنے آپ کو سنبھالیے، اپنی گیدرنگ، اپنی سوسائٹی چیک کیجئے، کیونکہ دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اب یہ نجی معاملات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں ان پر بھی الحمدللہ ہمارے ہاں عشاء کی نماز کے بعد کلاس ہوتی ہے، صدائے قرآن کلاس کے زیر اہتمام، ریاض الصالحین کی شرح جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو چیزیں سکھائی ہیں ان کو تشریح کے ساتھ بتایا جاتا ہے۔ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو سیکھیں، صحابہ کے انداز کے مطابق سیکھیں، اور جو صرف مسلک کرتے ہیں اور امت کو انتشار کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ایسے لوگوں سے بچیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔